بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے کیونکہ EOBI کی تازہ ترین اپڈیٹس میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ پینشنز میں اضافہ، بقایا جات کی ادائیگی اور کچھ نئے قواعد کار۔ تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو اور آپ جان سکیں کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کا حق کیا ہے اور آپ اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ آج کی اہم خبریں اور بیسک تبدیلیاں یہ ہیں کہ پینشنز میں 15% اضافہ منظور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ EOBI پینشنز میں 15% اضافہ کیا جائے لازمی۔ یہ اضافہ 1 جنوری 2025 سے مؤثر ہوا تھا۔ کم از کم پینشنز بڑھائی گئیں۔ پرانی کم از کم پینشن 10,000 روپے تھیں، اب اس کو بڑھا کر 11,500 روپے کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ بقایا جات اور پرانے مہینوں کی ادائیگی کب ہوگی، آئیے ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ فرق جو پچھلے مہینوں میں کم پینشنز ملنے کی وجہ سے رہ گیا تھا، انشاءاللہ وہ آنے والے مہینوں میں یعنی کہ اکتوبر 2025 سے نومبر 2025 سے ان دونوں کے درمیان میں ادائیگی کی جائے گی۔ یوں آپ ایک نئے اضافے کے ساتھ ساتھ بقایا جات بھی وصول کر لیں گے۔ اب EOBI عمر کی تصدیق میں نادرا کے CNIC پر ریکارڈ کو استعمال کرے گا، یعنی کہ میٹرک پر دستاویزات پر انحصار کم ہوگا۔ اس کا مقصد جعلی پینشنرز کی شناخت کرنا ہے۔ بعض جائزے میں تقریباً 51,031 جعلی پینشنز دریافت کیے گئے، جو کہ جعلی طریقوں سے، جعلی ڈاکومنٹیشن سے ہمارے گورنمنٹ کو دھوکہ دے کر پیسے وصول کر رہے تھے۔ نئے رخ نافذ کرنے کے بعد EOBI ماہانہ تقریباً 10 ارب روپے خرچ کرے گا۔ گزشتہ مالی سال کے 3 سہ ماہی عرصے میں EOBI نے تقریباً 116 ارب روپے آمدنی درج کی ہے، جو کہ پچھلے عرصے کے مقابلے میں تقریباً 40% زیادہ ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ اس دائرہ کار میں کون آئے گا اور اس کے لیے کیا اصلاحی کمیٹی بٹھائی گئی ہے، اس کے لیے کیا کام کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وزیر اعظم نے ایک کابینہ کمیٹی بنائی ہے اور ان کو سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ EOBI کے ڈھانچے میں اصلاحات کی جائے اور اس کے دائرہ کار بڑھا دیا جائے تاکہ غیر رسمی شعبے جیسے کہ گھریلو ملازمین، زرعی مزدور وغیرہ بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اور یہ نیوز بالکل آفیشیل ہے جو کہ ہمیں سما ٹی وی سے آپ اس کی جو تصدیق کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ آسان الفاظ میں کچھ ہمارے روزمرہ کی مثال دے کر میں آپ کو ایزی طریقے سے سمجھاتی ہوں جن کو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ دیکھیں، اگر آپ کی ماضی کی پینشن 10,000 روپے تھی تو نیا اضافہ ملنے کے بعد وہ ہو گئی 11,500 روپے، یعنی کہ 1,500 روپے کا اضافہ ہوا۔ اگر آپ نے جنوری سے اگست تک کا پرانی پینشنز لی تو آپ کو وہ تمام فرق 1,500 یا پھر مہینوں کی تعداد بقایا جات کی شکل میں ملے گا۔ مثلاً آپ نے 6 مہینے فرق لیا تو آپ کو 9,000 روپے بقایا جات ملیں گے۔ اگر آپ نے پہلے فارمولا پینشنز لینے والے تھے جیسے کہ جو کہ کنٹریبیوشن اور زیادہ سروسز کی بنیاد پر ہوتی ہے تو آپ کی پینشن 27,000 روپے تھی ریکارڈز کے حساب سے، مجھے کنفرم پتا نہیں ہے لیکن جو ریکارڈز ہمیں ملے ہیں اس کے حساب سے، تو 15% اضافے کے بعد وہ 31,050 روپے بن گئی۔ اب بشرطیاں تمام حساب کتاب جو ہے ریکارڈز درست ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں یہ سروسز اور ڈاکومنٹیشن یعنی کہ سروسز اور کنٹریبیوشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی پینشنز ہیں ان لوگوں کی جن کی سروسز اور کنٹریبیوشن زیادہ ہے، صحیح ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنا CNIC نمبر تیار رکھنا ہے تاکہ آپ آن لائن یا پھر کسی بھی بینک میں پینشنز کی حالت دیکھ سکیں۔ بینک اکاؤنٹس چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ڈیڈ تو نہیں، فال تو نہیں ہے۔ موبائل نمبر اپڈیٹ کریں جو ابھی استعمال میں ہے اور بالکل آن ہے۔ نوٹیفیکیشن چیک کیا کریں، SMS کی آفیشیل ویب سائٹ یا پھر EOBI سے ہی کریں۔ آپ کا نیا اضافہ اور بقایا جات وصول کیے گئے ہیں کہ نہیں وہ سب وہاں
وہاں شو ہو جائے گا۔ اگر رقم کم آئی ہے تو بینک اور EOBI آفس سے رابطہ کیجیے، صرف ان کے آفیشیل نمبرز پر، آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو، اور انہیں اپنا CNAC پینشن نمبر یا پھر سب کچھ انہیں بتائیے، وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دیں گے۔ اگر آپ نے کسی غیر سرکاری شعبے میں کام کیا ہے اور ابھی EOBI میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو اصلاحاتی کمیٹی سے سفارشات کرنے پہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک احتیاطی تدابیر بتاتی ضرور جاتے جاتے تاکہ آپ کو بھی اس سے کوئی نقصان نہ ہو پائے۔ جعلی کال یا SMS سے ہوشیار رہیے گا۔ EOBI کبھی بھی کسی سے OTP یا پاسورڈز وغیرہ نہیں مانگتا۔ سرکاری نوٹیفیکیشن اور معلومات صرف EOBI کی ویب سائٹ پر معتبر اخبارات یا پھر سرکاری ذرائع سے لیجیے گا۔ اگر آپ کو نیا اضافہ یا پھر بقایا جات ابھی نہیں ملے تو پریشان نہ ہوئیے گا، کچھ تاخیر عام ہے، مگر آپ اپنا کیس بینک یا EOBI آفس جا کر بھی چیک کروا سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی براہ کرم لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر EOBI کی نیو آنے والی اپڈیٹ آپ کو فوراً مل سکے۔ آپ مجھے دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ و امان ہے، آپ کی حفاظت کرے، آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔